بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ پر میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ پر میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ جو ہے وہ میرے نبی کی سنت۔ آج کے جو پوائنٹ ہیں وہ شاید میں نے ہیبٹ پہ کوئی سیشن کیا تھا، مجھے نہیں یاد، پرچہ جو ان میں سے نکلا تو اسی کو ہم نے اٹھا لیا۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ وہ لمحہ سب کو ملتا ہے کہ بڑا آدمی بنا جا سکتا ہے، جو اسے پکڑ لے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے، جو اسے نہ پکڑ سکے وہ وہیں رہتا ہے۔ جیسے نیچے مثالیں دی ہیں، آئزک نیوٹن کے سر پہ سیب گرا، بالکل اور بھی بہت سوں کے سر پہ گرا ہوگا۔ نیلسن منڈیلا کالے گورے کو ساتھ بٹھانا اس کا ایم بن گیا۔ اب دیکھیں، میں اپنی مثال اگر آپ دوں تو اس 27-28 سالہ دور میں بے انتہا لوگ میرے ساتھ آئے اور تقریباً سبھی کو میں نے وہ باتیں بتائیں جو میں دوسروں کو بھی بتاتا ہوں۔ اب جنہوں نے اس میں سے وہ باتیں پک کر لیں رائٹ سول کے ساتھ، اوریجنل سول کے ساتھ، ٹرو سول کے ساتھ، وہ تو ماشاءاللہ بہت آگے چلے گئے، یعنی کہ انہوں نے اپنا دنیا اور آخرت دونوں بنا لی۔ آج ماشاءاللہ وہ پریچر بھی ہیں، دنیا میں بھی ان کا مقام ہے، ان کی نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ بھی ایکسٹرا آرڈنری ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو وہ اپرچونٹی سمجھ ہی نہیں آئی، آج بھی وہ اسی طرح بہکی باتیں کرتے ہیں، آج بھی ان کی اگلی نسل ویسی خرافات میں، یعنی کہ ان کے لیے وہ گناہ جاریہ بن گئی۔ اسی طرح سے میں اگر اپنی ہی دوبارہ مثال دے دوں کہ جو اپرچونٹیز مجھے ملی وہ اور بھی بہت سوں کو ملی ہوں گی، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو ملی ہوں گی، انہوں نے ان چیزوں کو ویسے پک نہیں کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے سے پک کروا لیا۔ تو دیکھیں، اپرچونٹیز اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اپرچونٹیز نہ دیتا ہو۔ اس پہ آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ کچھ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ جو اللہ کے ساتھ ویژنری والا کانسیپٹ ہے وہ لے نہیں پاتے، صحیح، وہ چند روپوں کی خاطر اپنے فیوچر کو روک دیتے ہیں، اس دنیا اور اس دنیا کے جو اللہ کی طرف سے انعامات ہیں انہیں روک دیتے ہیں۔ تو دیٹس وائی سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب کوئی تم سے پوچھتا ہے کہ تم کتنا کماتے ہو، وہ دراصل تمہارے پیسے سے تمہاری عزت کرنا چاہتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ جو باتیں کر رہا ہوتا ہے، جیسے میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، اگر ان کے محلے میں کوئی مہنگا جانور آئے نا تو وہ 10 دفعہ لوگوں کو بتا، یار اس کا جانور دیکھیں، یار اس کی گاڑی دیکھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو عزت کے پیمانے ہیں، اس کے جو میجرمنٹ کے پیمانے ہیں، وہ پیمانے پیسہ ہے، میٹریلسٹک ہے۔ اسی کے بجائے اگر کوئی اپنی گفتگو میں علم کو زیادہ لے کر آئے یا آپ سے علم کی باتیں کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے میجرمنٹ کے پیمانوں میں علم ٹاپ پہ ہوگا۔ تو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کوئی شخص کن باتوں پر زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ صحیح ہے، سمجھنے والا پوائنٹ ہے۔ پھر آ جاتے ہیں آج کے ہم گولڈن بات کی طرف۔ ایک سوال کیا ہم سے کسی نے، اسی بات کو لے کر میں گولڈن بات بنا دوں گا، سوال کا جواب بھی ہو جائے گا اور گولڈن بات بھی ہو جائے گی۔ ہمارے کسی لیکچر میں، غالباً 19 کا لیکچر تھا، باہر سے ایک سوال آیا کہ سر ہم نے اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں نے اپنے فرینڈس وغیرہ کا نام لیا، ہم سب نے تو اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی، وہ کیوں باغی ہو گئے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے فیصلہ کر لیا نا خود ہی سے کہ ہم نے تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی تھی، اسی نے تو آپ کو ڈبو دیا۔ وداؤٹ مینٹور آپ نے فیصلہ کر لیا۔
چیزوں کی آنرشپ لینا سیکھیں. جب آپ چیزوں کی آنرشپ لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے ہاں ہم نے غلطیاں کی ہیں، اور جنہوں نے سوال کیا ان کی غلطیاں بھی مجھے معلوم ہیں، اور ارد گرد جن کے انہوں نے حوالے دیے. اس لیے دیکھیں وداؤٹ مینٹور، وداؤٹ علم والا کیسے آپ نے جج کر لیا؟ یہ پورے انگریڈینٹس کے ساتھ پرسنالٹی بنانی پڑتی ہے. کیا آپ کے گھر پہ مثالیں جو تھیں وہ آپ کو پتہ ہے کون سی دی جاتی تھیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کن کن چیزوں کے بارے میں کون کون سی رائے دینے سے اگلے کے دماغ میں پکچر کون سی بن رہی ہوتی ہے؟ کن لوگوں سے تعلق رکھنے کی وجہ سے آپ کا بچہ کن چیزوں سے انسپائر ہو رہا ہوتا ہے؟ کن لوگوں کی شادیوں میں جانے سے آپ کے بچے کے دماغ میں کون سی والی بات آ رہی ہوتی ہے؟ یہ نہیں سوچا گیا. تو آج جو آپ کے بچے آپ سے بغاوت کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی کمزوریاں ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نیتاً آپ غلط تھے، لیکن صرف یہ تھا کہ اس وقت بھی کسی نہ کسی نے کہا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر شخص کے پاس رہبر بھیجتا ہے، کسی نہ کسی نے کہا ہوگا. میں بھی اس میں سے ایک ہو سکتا ہوں، لیکن اس وقت شیطان نے گمراہ کر دیا ہوگا آپ کو، جس کی وجہ سے کیا ہوگا آپ نے نہیں مانا ہوگا. ابھی میرے پاس کچھ خواتین آئی ہیں اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے. آج سے 9 سال پہلے بھی ان سے کہا گیا، لیکن وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکیں. لاکھوں ضائع کر کے آج وہی باتیں مان رہے ہیں جو 9 سال پہلے بتائیں گئی تھیں. اس وقت شیطان نے دماغ میں ڈال دیا نہیں پیسے والے ڈاکٹروں کی طرف جانا چاہیے، مہنگے انگلینڈ سے علاج کرانا چاہیے. تو کیا ہے گولڈن پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے کاموں کی آنرشپ لیں. اپنی چیزوں کو چیک کرنے کے لیے علم والوں کی رائے ڈالیں. اگر کوئی بھی آپ کے ذمہ کام لگایا جاتا ہے اور وہ چیز آپ ویسے پرفارم نہیں کر سکتے تو کیا ہونا چاہیے ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. یہاں تو وہ کام لینا ہی نہیں تھا، یہاں تو آنرشپ لینی ہی نہیں تھی. بچے کی تربیت خراب ہو ماں باپ پہ ڈال دیتی ہے، باپ ماں پہ ڈال دیتا ہے، سسٹم پہ ڈال دیتے ہیں، اسکول میں ڈال دیتے ہیں. بھائی بچہ آپ کا آنرشپ آپ نے لینی ہے. تو آج کا گولڈن پوائنٹ یہ ہے جو کام بھی آپ سے ذات سے ریلیٹڈ ہے اگر آپ اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو اس کی آپ نے آنرشپ لینی ہے. الحمدللہ ہماری کنسلٹنسی میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ہو، چاہے فیملی کاؤنسلنگ میں ہو، چاہے ہیلتھ کاؤنسلنگ میں ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، ہم نے جب ان کو انرولڈ کیا ان کی آنرشپ لے لی. ہاں نہیں لے سکتے آنرشپ، ہم انرولمنٹ ہی نہیں کرتے. تو دیٹس وائی حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کسی شخص کی قیمت لگانا چاہتے ہو تو دیکھو وہ کتنا ذمہ دار ہے. یہ ذمہ داری شروع ہوتی ہے رب کے احکامات ماننے سے. پھر گرمی سردی موسم ان احکامات پر نہیں لاگو ہوں گے. ماننے ہیں احکامات تو ہر طرح سے ماننے ہیں. اور اگر وہاں آپ نے آنرشپ لے لی، ذمہ دار ہو گئے، پھر آپ آہستہ آہستہ دنیا کی ساری چیزوں پہ ذمہ دار ہوتے جائیں. اور اگر آپ وہاں ذمہ دار نہیں ہوگے تو آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوگے، ارد گرد بھی دھوکہ دے رہے ہوگے. بہت ساری ایسی آنرشپ آپ نے لی بھی ہوں گی جن کا آپ حق کی ادا نہیں کر رہے ہوگے. کم کہے کو زیادہ سمجھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.